محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کے صفاتی نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان ناموں کا وظیفہ کرے، صرف ایک تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ یہ عمل یا غنیو ہو یا مغنی، رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی رقم بھی چاہیے ہو، مثال کے طور پر آپ کو 25 یا 50 لاکھ کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھو گے تو رات تک یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا آزمودہ ہے، اتنا خاص ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتے کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں، سب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس خاص وظیفے کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں، خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو پوری زندگی اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ روزانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جتنی بڑی رقم کی بھی ضرورت ہو فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو ہیں بے شمار وظائف پڑھتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ آج تمام کام چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صبح شام، رات دن دوپہر، جب آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر صاف ستھری جگہ پر جائے نماز بچھا کر یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتے۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں کہیں نہ کہیں نوکری کرتی ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ وہ چاہیں تو اپنے کام پر، دکان پر، دفتر، کاروبار، وہیں بیٹھ کر بھی یا غنیو یا مغنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 5 منٹ کا آسان وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کاروبار میں آپ کو اتنی برکت ہوگی، اتنا کاروبار چل پڑے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دکاندار ہیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تم بیکاری تھے، کل تک تم فقیر تھے، کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج تمہاری دکان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ فوری طور پر ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے، فوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے وظائف، اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتے دوران توجہ بہت ضروری ہے، نیک مقصد کی لازمی نیت کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھتے ہی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا شروع کیجئے۔ جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والو، سڑک پہ مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ کوثر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے میرا رب سڑک پر مانگنے والے فقیر کو غنی بنا دے گا، اور یا مغنیو سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا، صبح پڑھا رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی، شام کو پڑھا رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنے کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس کو 100 بار پڑھتے ہی ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار قل هو اللہ احد مکمل سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک بار مکمل سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تاروں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ خدارا، اگر میرا بس چلتا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کو، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والوں کو، محتاجوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے، ایک بار سورہ کوثر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیے، 100 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھیے، ایک بار دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ سورۃ اخلاص کو اول اور آخر کے پڑھنے سے، رب کی وحدانیت بیان کرنے سے جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ پڑھنے والا خود دیکھ لے گا۔ بڑے بڑے وظائف کیے، آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے، اور آج کوئی چھوٹی حاجت نہ لے کر بیٹھنا، آج اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد شام تک پورا ہو جائے گا، ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں میں فرشتے زمین پر آ جائیں گے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا قرض کیسے اترے گا، یہ تو اتر نہیں سکتا۔ بس یہ یاد رکھنا، آپ دنیا و آخرت کے خالق اور مالک سے مانگ رہے ہیں، صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھنا۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیٹی کے رشتے ہو جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس یقین کامل، توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانیاں ہوں، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانیاں ہوں۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر یہ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہیں، یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔
ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو، ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کرے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔